یعنی اے سورج تو نے میرے گناہوں کی، میرے پریشانیوں کے اندھیروں کو دیکھا ہے، تاریکیوں کو دیکھا ہے، دیکھ کر کے جا کر کے جب پچھم میں ڈوبنا، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنا، یا شمسو نظرت الی لیلی چب طیبہ رسی عرض بکونی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے ندیم ہونا جانا. یعنی یا رسول اللہ آپ کی چمک سے ساری دنیا میں کے لوگ جگمگا رہے ہیں. ایک مقام پر آپ نے اور کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یعنی دنیا میں جتنے لوگ چمک رہے ہیں، جہاں جہاں یہ جوت پہنچ رہی ہے لوگ چمک رہے ہیں. یا رسول اللہ توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا. میں ایک ایسا بے کس ہوں، ایک ایسا بے سہارا ہوں، ایسا گنہگار ہوں کہ یا رسول اللہ آج تک میری پریشانیوں کے اندھیروں نے اجالا ہونا نہ جانا ہے. آپ مجھ پر بھی رحم فرمائیں، میری طرف بھی نظر کرم ہو تاکہ میری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں. آخر میں عرض کرتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ بس خام خواہ منوائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ من میرا ارشاد احبہ ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا. آپ نے 4 زبانوں میں یہ نعتیہ کلام کہا تھا. کہنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ماننا، میرا شوق یہ نہیں تھا کہ میں اپنے فن کا کمال دکھاتا. میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ ایک شعر میں 4 بھاشاؤں کا استعمال کرتا. بس لوگ کہہ رہے تھے، لوگوں کا کہنا یہ تھا، میں ان کے کہنے سے مجبور ہو کر کے آپ کی شان میں یہ کلام کہا. دیکھیے میں یہاں آیا ہوں، ہمارے دوست حضرت مولانا جمال الدین صاحب قبلہ آئے ہیں، دیگر علماء کرام آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں ان سب کے آنے کا مقصد واحد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف کر رہے ہیں، کچھ اس کی توصیف بیان کر رہے ہیں. اگر ہم جتنا بیان کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک جملہ میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو یقین مانیے زندگی بھر کی محنت وصول ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. ہم جس امام عشق و محبت کو مانتے ہیں، جس اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، جس امام محمد رضا کو مانتے ہیں، ایسے ہی نہیں مانتے ہیں. زندگی بھر انہوں نے جو بھی کیا رضائے رسول کے لیے کیا، جو بھی لکھا اپنے آقا کی مدح و ثنا میں لکھا. اور آپ نے ایک موقع پر کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دنیا میں اگر کچھ کہا ہے تو رسول کی رضا کے لیے کہا ہے، کچھ لکھا ہے تو رسول کی رضا کے لیے لکھا ہے، کچھ بولا ہے تو رسول کی رضا کے لیے بولا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارا جو بھی کام ہو رضائے الہی کے لیے ہو، رضائے رسول کے لیے ہو. اگر ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دنیا و آخرت میں کامیابی. کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں ویسے ہی بولے جا رہا ہوں. آپ کے یہاں کا مزاج نہیں جانتا. دوسری بار اس کمکوہی روڈ میں آیا ہوں، ایک بار ادھر راستے سے سیدھے آگے آنا ہوا تھا. آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں، اسے نہیں جانتا. مولانا اقبال صاحب نے بہت ساری تاکیدیں کی تھی کہ ایسے تقریر کیجیے گا، ایسے کیجیے گا. ان کی تاکیدوں کا خیال کرتے ہوئے اور ویسے بھی یہ آمد رسول کی محفل ہے. ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جن کے صدقے میں ساری کائنات. ادب کا تقاضا ہے کہ پورے ادب کے ساتھ جتنی دیر بیٹھا جائے اللہ کی حمد و ثنا میں زبان مقبول لسان رہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آپ جانتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ سننے کے وقت جو زمین کے کنکریوں سے کھیلتا ہے اس نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا. اس لیے آپ سوچیں کہ خطبہ کے وقت زمین کی کنکریوں پر ہاتھ مارنا یہ ہمارے رسول کو ناپسند ہے. اور آپ بیٹھ کر کے تمام چیزیں لغویات کرتے رہیں تو کتنا اچھا ہوگا.
اس لیے ہمیں ادب کا تقاضا، ہمیشہ ادب کا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑے رکھنا چاہیے۔ اب ایک حدیث پاک سنیے درود کے تعلق سے، اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کرو۔ ریاض الصالحین ایک بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہے۔ حدیث کے تعلق سے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس میں حضرت اوس ابن ابو اوس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا فیہ علی الصلاۃ۔ حضرت اوس ابن ابو اوس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے اچھا دن، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ تو جب جمعہ کا دن آئے اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، یعنی باقی دنوں میں درود پڑھو، جمعہ کا دن آئے تو اس دن اور زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے فإن صلاتکم تعرض علینا، اس لیے کہ تمہارے درود میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ رَضَيْتَ، اس وقت ہمارے درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیے جائیں گے جب آپ کا اس دار فانی سے وصال ہو چکا ہوگا اور آپ انتقال فرما چکے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کا اس دنیا سے جانا تو ہوتا ہے لیکن زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے۔ آپ سوچیں جب عام نبیوں کا یہ حال ہے تو ہم سب کے نبی جو امام الانبیاء ہیں، جو رسول ہی نہیں امام المرسلین ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے رسول کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی ہم کو کھانسی آ رہی ہے تو اس لیے بیچ میں کچھ دقت ہوگی، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ کا محبوب ہونا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، میری پیروی۔ اس کل پر جب نگاہ جاتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ اب ہاتھ اٹھائے جائے مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا گیا ہمارے لیے آیا ہے، صحیح احکامات ہیں رب کا پیغام ہے ہمارے نہ پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دو، جیسے قل هو اللہ، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے؟ ابھی ہم سے پہلے رفیق محترم حضرت مولانا اقبال امجدی صاحب نے بتایا کہ جیسے دوسرے سال ہیں ان کے مہینے ہیں، ویسے ہی اسلامی سال بھی ہے ان کا مشہور عند اللہ 12 شہر، بے شک اللہ نے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ جو سنا نا قرآن میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں رب نے چھوڑا ہوا، یقیناً قرآن میں رب نے کوئی چیز نہیں چھوڑا، جو کھوجیے گا وہ ملے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہینوں کے دنوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ چاند ہے، سورج۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے؟ قرآن مقدس کے الفاظ میں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، کہہ دو یہ وقت جاننے کا ذریعہ۔ پوچھا گیا کس سے؟ نبی سے۔ جواب کہاں سے آیا؟ رب کی بارگاہ سے۔ لیکن رب چاہتا تو ڈائریکٹ جواب دے دیتا،
لیکن نہیں، رب نے نبی سے کہا کہ کہہ دو۔ ایک وقت پوچھا گیا عورتیں جو حائضہ ہوتی ہیں، جو ان کے پیریڈ کے ایام ہوتے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں کیا تھا، جب پیریڈ کے ایام شروع ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ عورتوں کو ایک دم گندگی سمجھتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان ایام میں بھی جمع کر لیا کرتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جب عورتیں پیریڈ کے ایام میں ہوں، ایام ماہواری میں ہوں، تو کیا کیا جائے؟ قرآن مقدس کے الفاظ میں یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء، اے نبی یہ آپ سے حائضہ عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیوں گندگی ہے؟ تو جب حیض کے ایام آئے تو ان کے عورتوں سے الگ رہا۔ پوچھا نبی سے جا رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نبی کے کہنے سے پہلے حکم نازل فرما رہا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، بلکہ نبی کے ذریعہ سے کروا رہا کہ اے نبی آپ کہیے۔ پتا چلا کہ جو کچھ لینا ہے بارگاہ رزق اس کا ہے، دینے والا وہ ہے، مسائل اس کے ہیں، شریعت اس کی ہے، بارگاہ رسول کا، رسول کی بارگاہ سے، شریعت رسول کی بارگاہ سے ملے گی، طریقت رسول کی بارگاہ سے ملے گی، نماز کا طریقہ رسول کی بارگاہ سے ملے گا۔ جو کچھ لینا ہے وہ رسول کی بارگاہ میں آ کر کے لینا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ رسول کے دامن کو مضبوطی سے پا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول کو